حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے رات کو سوتے وقت، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں. صبح تک وہ فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا. تو جنید جمشید نے یہ حدیث بیان کی ڈیفینس میں، مجمع بیٹھا ہوا تھا. تو اگلے دن مغرب میں ایک نوجوان آیا، اس کے جو ہے سر پہ بھی پٹی بندھی ہوئی تھی، ہاتھ پہ بھی پٹی بندھی ہوئی تھی. تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ جنید جمشید نے سے پوچھا کیا ہوا، یہ کیسے تمہیں کیسے چوٹ لگی؟ تو کہنے لگا کہ جنید تم نے مجھے نہ مروا دیا. پوچھا کیسے؟ بولا میں نے یہ حدیث سنی، میں نے رات کو جو ہے دروازے وغیرہ بند کیے اور جو ہے ہم نے یہ آیت الکرسی پڑھی گھر والوں نے، پھر جو ہے ڈاکو آ گئے اور ہمیں لوٹا، مارا پیٹا بھی. ہم نے بتایا نہیں کہ ہمارا گولڈ کہاں رکھا ہوا ہے، تو اس پہ انہوں نے مارا پیٹا، گولڈ بھی لے گئے، پیسے بھی لے گئے. تو بولا کہ تم نے آیت الکرسی پڑھنے کے بعد کیا کیا تھا؟ تو کہنے لگا وہ تو ہم ایک فلم ہم نے لگا دی تھی، وہ ہم نے لگائی اور لگا کے جو ہے ہم بس بیٹھے تھے اور تھوڑی دیر میں 1 آدھ گھنٹے میں ڈاکو ہو گئے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو حفاظت والے اعمال ہیں اس کے لیے شرط ہے کہ آپ جو ہے اللہ کی حفاظت میں تبھی ہوگے جب آپ گناہوں سے بچ رہے ہوگے، یا اس گھر میں کوئی تصویر نہیں ہوگی. اب حرام کام کر رہے ہو پھر بھی آپ کہو کہ آپ پہ پریشانی نہ آئے، اللہ کا عذاب لوگوں کی صورتوں میں ہی آتا ہے. تو جب بھی آپ یہ اگر اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے جس کے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہیں، تو بھائی آپ کو حرام کام چھوڑنے پڑیں گے، ورنہ ان وظائف کا اثر کیوں نہیں ہوگا. ہمارے حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک طرف سے اللہ کی رحمت کا ٹرک آیا ہے، دوسری طرف سے گناہوں کی وجہ سے عذاب کا ٹرک آ رہا ہے. اب دونوں جو ہے نا بیچ میں ہوں گے، کسی کو بھی راستہ نہیں ملے گا. تو جب آپ حفاظت کا عمل کرو تو یہ گناہ والا عمل چھوڑ دو گے، تو ہی یہ حفاظت والا عمل جو ہے نا آپ کی حفاظت کر سکے گا.